بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معقیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسح الحصى فی الصلاة ان کنت فاعلا فمرة واحدة رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا معقیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دوران نماز مسجد میں موجود کنکریوں کو درست کرنا ضروری ہو تو ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے ان کنکریوں کو درست کر لیا کرو۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ ابن ماجہ سے نماز کے بارے میں احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چونکہ مساجد کے اندر چٹائیوں کا اہتمام نہیں تھا، اگرچہ گھروں کے اندر نماز کے لیے چٹائیاں استعمال کی جاتی تھیں، اور مسجد میں مٹی اور گرد و غبار سے بچاؤ کے لیے چھوٹی باریک کنکریاں وہ رکھ دی جاتی تھی تاکہ کپڑے خراب نہ ہو، مٹی گرد و غبار جو ہے وہ کپڑوں کو اور جسم کو نہ لگے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ منع کر دیا صحابہ کرام کو کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں اب کنکریوں کو آپ نے سیدھا نہیں کرنا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو نماز کے اندر یہ ایک لغو عمل ہوگا۔ اب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان تھے، بعض اوقات کوئی نوکیلی کنکری وہ سجدے والی جگہ پہ آ جاتی۔ صحابہ کرام نے دوبارہ سوال کیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، فرمایا اگر ضرورت ہے دوران نماز آپ فرض پڑھ رہے ہیں، آپ نوافل نماز ادا کر رہے ہیں، سنتیں ادا کر رہے ہیں، آپ کو اگر ضرورت پیش آ گئی ہے تو فرمایا کہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کے ساتھ دوران نماز آپ اس طرح اپنی کنکریوں کو جو ہے وہ درست کر سکتے ہیں۔ اب اس سے کئی ایک باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ دوران نماز گرد و غبار سے بچنے کے لیے ہم کوئی بھی چیز رکھ لیں تو یہ جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ نماز کے اندر جسم کے اعضاء سارے کے سارے نماز میں ہوتے ہیں۔ آپ جتنی زیادہ حتیٰ کہ آنکھوں کی حرکات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بھی فضول حرکت آنکھوں کی ہوتی ہے، آپ کی نظر جو ہے وہ اوپر نیچے دائیں بائیں جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اگر تم نے اپنی نظروں کو نہ روکا تمہاری بینائی اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اجازت ہے ضرورت کے وقت حرکت کی، اور اس کے لیے بھی یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ نماز میں ہمارے ہاتھ ہماری آنکھیں جس قدر زیادہ حرکت کریں گے ہمارے اعضاء اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب کم ہوتا چلا جائے گا بغیر ضرورت کے۔ اگر ضرورت کے تحت ہے تو اس کی کئی صورتیں ہیں جن کی وضاحت اپنی جگہ پہ آئے گی۔ اب اس سے ضمناً ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، انسان ہے بعض اوقات بندہ بھول جاتا ہے، مسجد میں آیا، اب موبائل فون جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے، دوران نماز بیل آ جاتی ہے، اب جو ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جی اب کیا کیا جائے۔ اب دیکھیں آپ جو ہے بالکل آرام سے اپنا موبائل نکالیں اور نکالنے کے بعد جو ہے اس کو آف کر دیں، آف کر کے جو ہے سائلنٹ پہ لگا کے اسے دوبارہ جو ہے وہ آپ رکھ لیں۔ تو یہ اگرچہ
آپ کی ایک حرکت ہوگی اور اس سے ممکن ہے اجر و ثواب کم ہو جائے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اجر و ثواب پہلے سے بھی بڑھ جائے کہ جی آپ نے لوگوں کی نماز کو ڈسٹرب کرنے سے روکا ہے، تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، حرکت ہو جائے گی ہماری یہ بھی۔ لیکن دوران نماز موبائل فون آپ اگر سائلنٹ پہ لگا دیتے ہیں، آف کر دیتے ہیں، تو یہ اس کی حرکت کی اجازت حدیث کے اندر موجود ہے۔ ایک یہ حدیث مبارکہ اور دیگر احادیث بھی انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آئیں گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔